بچے شروع کرتے ہیں کہانی بندر کا پنجہ کا اگلا حصہ۔ اسی روز انہوں نے اپنے اکلوتے نوجوان بیٹے کو قبرستان میں دفن کر دیا، جو ان کے گھر سے 2 میل پر تھا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے چہروں پر موت کی سی زردی چھائی ہوئی تھی۔ کئی روز تک انہوں نے آپس میں بات نہیں کی۔ مسز وائٹ کی حالت بڑی ابتر تھی۔ چند ہی دنوں میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی اور پاگلوں کی سی حرکات کرنے لگی۔ بوڑھے وائٹ کی بصارت بے حد کمزور ہو گئی تھی اور کمر میں جھکاؤ پیدا ہو گیا تھا جیسے برسوں کا مریض ہو۔ ایک روز اچانک بوڑھے کی آنکھ کھلی۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر اپنی بیوی کا پلنگ دیکھا۔ وہ خالی تھا۔ اتنے میں کھڑکی کی طرف سے سسکیاں لے لے کر رونے کی آواز اس کے کان میں آئی۔ وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور سننے لگا۔ خدا کے لیے واپس آ جاؤ، اس نے کہا، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ مجھے نہیں، رابرٹ کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، مسز وائٹ نے جواب دیا اور بے اختیار رونے لگی اور پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ بوڑھے وائٹ کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں اور وہ لیٹ کر سو گیا۔ رات گئے اچانک پھر اس کی بیوی چلانے لگی اور اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ بندر کا پنجہ کہاں ہے؟ وہ چیخی۔ بندر کا پنجہ؟ کیا ہوا؟ تم کیوں چیخ رہی ہو؟ بندر کا پنجہ کہاں ہے؟ لاؤ مجھے دو۔ بندر کا پنجہ وہیں ملاقاتی کمرے میں مینٹل پیس پر پڑا ہوگا۔ تمہیں کس لیے چاہیے؟ بیک وقت وہ رونے اور ہنسنے لگی۔ مجھے ابھی ابھی اس کا خیال آیا، اس نے ہسٹریائی انداز میں کہا۔ ابھی ہماری 2 خواہشیں باقی ہیں۔ کیا ابھی بھی تمہارا جی نہیں بھرا؟ مسٹر وائٹ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جاؤ اور جلدی سے بندر کا پنجہ اٹھا لاؤ اور خواہش کرو کہ ہمارا لڑکا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ بدنصیب بڈھا مضطرب ہو کر اپنے بستر پر اچھل پڑا۔ خدا رحم کرے، تم پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ اس نے میز پر سے ٹٹول کر ماچس اٹھائی اور موم بتی روشن کر دی۔ میں کہتی ہوں دیر نہ کرو، جلدی سے بندر کا پنجہ لاؤ اور دوسری خواہش کرو۔ جب ہماری پہلی خواہش پوری ہو چکی ہے تو دوسری کیوں نہ ہوگی؟ یہ کہہ کر عورت نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹ کر بستر سے اٹھا دیا۔ گھپ اندھیرے میں لڑکھڑاتا ہوا وہ نچلی منزل کی طرف گیا۔ ملاقاتی کمرے میں پہنچ کر اس نے مینٹل پیس سے بندر کا وہی منحوس پنجہ اٹھایا۔ اسے اٹھاتے ہی بوڑھے کا رواں رواں کھڑا ہو گیا اور پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ یہ مکروہ شے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ ہانپتا ہوا دوبارہ خوابگاہ تک جا پہنچا۔ اب دوسری خواہش کرو، عورت نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجبور نہ کرو، اس کا نتیجہ شاید پہلے سے بھی بھیانک نکلے۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتی، وہی کرو جو میں کہتی ہوں۔ بوڑھے نے ناچار دائیں ہاتھ میں بندر کا پنجہ پکڑا اور اونچی آواز میں بولا، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ ہمارا لڑکا دوبارہ جی اٹھے۔ اس کے ہاتھ میں پنجہ سانپ کی طرح تڑپا۔ بوڑھے کے منہ سے پھر ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ کانپتا ہوا ایک کرسی پر گر پڑا۔ بوڑھی عورت کھڑکی کی طرف گئی اور پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگی۔ ہر طرف ایک ہولناک سناٹا طاری تھا۔ کمرے میں جلتی ہوئی موم بتی کی مدھم روشنی میں ارد گرد رکھی ہوئی چیزوں کے سائے بڑے بھیانک دکھائی دے رہے تھے۔ بڑی دیر تک وہ اسی طرح کرسی میں بیٹھا سردی سے کانپتا رہا اور عورت کھڑکی کے پاس کھڑی باہر تکتی رہی۔ کمرے میں گھڑی کی مسلسل ٹک ٹک اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بڑی ہمت کر کے وہ اٹھا اور عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر تک لایا اور آہستہ سے اسے بستر پر لٹا کر خود اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ دونوں میں سے کوئی نہ بولا۔ اچانک ایک ہلکی سی آہٹ باہر سنائی دی اور پھر صدر دروازے پر دستک کی آواز بلند ہوئی۔ یہ کیا؟ بوڑھی عورت چلائی اور اٹھ کر بستر میں بیٹھ گئی۔ ایک اور دستک جس کی گونج پورے گھر میں پھیل گئی۔ یہ سوائے میرے ہربرٹ کے اور کوئی نہیں ہے، وہ آ گیا ہے۔ وہ بے تحاشا دوڑتی ہوئی خوابگاہ کے دروازے کی طرف گئی، لیکن بڈھا وائٹ اس کے پیچھے لپکا اور اس کا بازو سختی سے تھام لیا۔ تم یہ کیا غضب کر رہی ہو؟ اس نے دہشت زدہ ہو کر کہا۔ چھوڑو، مجھے چھوڑ دو، میرا ہربرٹ آ گیا۔ میں بھول گئی کہ قبرستان نزدیک ہی ہے، مجھے پہلے ہی سے دروازہ کھلا رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ خدا کے واسطے اسے گھر میں مت آنے دینا، بوڑھا مضطرب ہو کر چیخا۔ اف خدایا، تم خود اپنے ہی بیٹے سے خوف کھا رہے ہو۔ عورت نے اپنا بازو چھڑانے کے لیے ایک جھٹکا دیا اور آزاد ہو کر نچلی منزل کی طرف بھاگی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ بڈھے نے آواز سے معلوم کیا کہ وہ اندھیرے میں مختلف دروازوں سے ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اس نے صدر دروازے کی چٹھنی کھلنے کی آواز سنی، پھر عورت کی کانپتی ہوئی آواز آئی، ذرا تم نیچے آؤ، مجھ سے اوپر کی کنڈی نہیں کھلتی، وہاں میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ مگر وائٹ بے تابی سے بندر کا پنجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس نے وہیں رکھ دیا تھا۔ دروازے پر دستک کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی اسے پنجہ مل جائے۔ اس نے سنا کہ عورت اندر سے ایک کرسی گھسیٹ کر دروازے تک لے جا رہی ہے۔ اس پر چڑھ کر وہ یقیناً کنڈی کھول لے گی۔ پھر اس نے کنڈی کی کھڑکھڑاہٹ سنی اور عین اسی لمحے اس کے ہاتھ میں بندر کا پنجہ آ گیا۔ دائیں ہاتھ میں پکڑ کر بڈھے نے ہانپتی ہوئی اونچی آواز میں اپنی تیسری خواہش کا اظہار کیا۔
یکلہت دستک کی پرشور آواز تھم گئی، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ باہر چلتی ہوئی یہ وسطی ہوا کا ایک زبردست جھونکا سیڑھیوں سے گزرتا ہوا خوابگاہ تک آیا۔ وہ سیڑھیاں ٹٹولتا ہوا دروازے تک گیا۔ اس کی بیوی چپ چاپ کھڑی تھی۔ اس نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، ٹمٹماتے ہوئے لیمپوں کی مدھم روشنی میں گلی دور تک سنسان پڑی تھی۔ بڈھا جانتا تھا کہ اس کا بیٹا زندہ ہو کر واپس تو آ نہ سکے گا، وہ یقیناً بھوت بن کر ہی واپس آئے گا، اس لیے اس نے تیسری خواہش کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے بھوت کو واپس جانے کا کہا۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔